ہر طرف غم کی فضاؤں میں اداسی چھائی، صبح سعادت پہ اب شام غریباں آئی۔ درد والو سنو خونی شہیدہ کی صدا، ہم نے اسلام کی خاطر ہے شہادت پائی۔ ہر دن کے بعد رات اور ہر صبح کی شام ہوتی ہے، مگر وہ رات اور وہ شام جو محرم کی 10 تاریخ کو کوفہ کے تپتے ہوئے ریگستان اور کربلا کے خونی میدان میں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد علی پر آئی، اس کی ہر ساتھ تصویر غم بن کر رہتی دنیا تک نسل انسانی کے دلوں کو تڑپاتی رہے گی۔ اس کے تصور سے مسلمانوں کے جگر جلتے رہیں گے اور اہل ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہیں گے۔ ثانیہ زہرا نے طویل سجدہ سے سر اٹھایا تو سورج اہل بیت کی مظلومی پر روتا ہوا غروب ہو چکا تھا۔ اس کی کرنیں شہیدوں پر آنسو بہاتی ہوئی تاریک ہو چکی تھی۔ یزید کا تمام لشکر چمنستان زہرا کو لوٹ کر، اترتے پیغمبر کو ذبح کر کے، پاک سیدانیوں کے خیمے جلا کر اور دوش مصطفیٰ کے سوار کا سر نیزے پر چڑھا کر سو چکا تھا۔ کربلا کی ریت شہیدوں کے خون کو جذب کر چکی تھی، عباس کے بازو کٹ چکے تھے، قاسم کی جوانی لٹ چکی تھی، اکبر کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے، تسبیح کے دانے خاک میں مل چکے تھے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاشیں بے گور و کفن پڑے تھے۔ شہیدوں کے خون سے خاک کربلا سیراب ہو چکی تھی اور امام پاک کا سر اقدس نیزے پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہمارے ہاں کوئی غریب سے غریب، مفلس سے مفلس، بیگانہ سے بیگانہ اور برے سے برا آدمی بھی مر جائے تو اس کے گھر والے 3 دن تک سوگ کی پھوڑی بچھا دیتے ہیں، پھر مرنے والے کے دوست احباب اور واقف و ناواقف لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، اظہار افسوس کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور پرسہ دیتے ہیں، مگر گداہوں کو شہنشاہ کر دینے والے، تسنیم و کوثر کے مالک، باغ جنت کے سردار، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، علی کے نور نظر اور فاطمہ کے لخت جگر، دین و اسلام کی حفاظت، حق و صداقت کی پاسبانی اور عظمت قرآن کی رکھوالی کی خاطر میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں تو کوئی سوگ منانے والا نہیں، کوئی آنسو بہانے والا نہیں اور کوئی پرسہ دینے والا نہیں۔ نہیں تو نہ صحیح، اس لیے کہ یہ نفوس قدسیہ، یہ پاک گھرانہ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے صرف انسانوں کے سوگ منانے کے محتاج نہیں تھے، بلکہ ان کا سوگ تو زمین و آسمان نے منایا۔ شمس و قمر کی روشنی مدھم پڑ گئی، فرش و عرش روئے، جنت کی حوریں تڑپی، جنوں نے نوحہ کیا، فرشتوں نے آہیں بھری اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسہ دینے کے لیے میدان کربلا میں تشریف لائے۔ یہی نہیں بلکہ اس دن سورج گہنا گیا، 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، افق کی روشنی ابھی تک موجود ہے، 7 دنوں تک دنیا میں اندھیرا چھایا رہا، ستارے آپس میں ٹکرائے، بیت المقدس کے ہر پتھر سے تازہ خون کے فوارے نکلے، یزیدی لشکر کے گوشت سے آگ کے شعلے اٹھے۔ شام غریباں کے خوفناک اندھیروں نے میدان کربلا کو جب پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا اور رات کی تاریکی کوفہ کے ریگستان میں جب مکمل طور پر مسلط ہو گئی تو امام پاک کی ہمشیرہ نے پھٹی ہوئی کنال سر پر اوڑھی اور جلے ہوئے خیمے کے ٹکڑا کو پردہ بنا کر شمشیر حیدری ہاتھ میں لے کر لاشوں کو اکٹھا کر کے پہرا دینے لگی۔ اپنے بھائی حسین سے کبھی جدا نہ ہونے والی بہن آج سیدہ زینب اپنے بھائی کی لاش کو سینے سے لگائے بیٹھی ہیں، بدن مبارک سے مٹی جھاڑی، خاک کربلا کو بوسہ دیا۔ یوں ہی رات گزر گئی۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تو ثانیہ زہرا آہیں بھرتی، آنسو بہاتی اور غم سے نڈھال اٹھتی بیٹھتی ابھی چند قدم ہی آگے گئی تھی کہ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک عورت پانی کا پیالہ لیے کھڑی ہے۔ سیدہ پاک نے فرمایا، تو کون ہے؟ جواب ملا کہ میں خور کی بیوی ہوں، پانی کا پیالہ لے کر آئی ہوں، برائے مہربانی اس کو قبول کر لیجئے تاکہ میرا مرحوم شوہر مجھ سے راضی ہو سکے۔ سیدہ پاک نے پانی کا پیالہ لے لیا اور واپس جلے ہوئے خیموں میں تشریف لائیں۔ بی بی سکینہ اور ام کلثوم روتے روتے سو گئی تھیں اور بیمار عابد بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز تھے۔ بی بی پاک نے بی بی سکینہ اور ام کلثوم کو جگایا اور کہا، اٹھو پانی پی لو، جناب خور کی بیوی کی پیشکش ہے، قبول کر لو۔ پھوپھی جان، پہلے آپ پئیں، بیمار عابد کو دیں۔ فرمایا،
اس نے کہا ہے چھوٹے بچوں کے لیے ہے۔ ام کلثوم نے سیدہ پاک سے پیالہ لے کر بی بی سکینہ کو دیا کہ یہ پہلے پی لے، کیونکہ یہ مجھ سے چھوٹی ہے۔ بی بی سکینہ نے پیالہ پکڑا اور دوڑ پڑی۔ جناب زینب نے پکڑ کر پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ عرض کی بھائی اصغر کو پلانے جا رہی ہوں کیونکہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ سیدہ پاک نے سکینہ کا دامن پکڑ کر کہا بیٹی سکینہ ہوش کرو، سکینہ ہوش کرو، اصغر تو حوض کوثر کے جام پی رہا ہے، وہ اب اس پانی کا محتاج نہیں ہے۔ سکینہ نے پھر دامن چھڑایا اور دوڑ پڑی، پاؤں پھسلا اور گر پڑی تو پیالہ ٹوٹ گیا، اور پھر سلام علی عباد اللہ الصالحین کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ یہ فرشتوں اور حوروں کا سلام تھا، یہ اولیاء اللہ اور روح فطرت کا سلام تھا جو شہیدان کربلا کو پیش کیا گیا۔ آل مصطفیٰ پر سلام، سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کو سلام، خون حسین کی ہر قطرہ کو سلام، اکبر کی لاش کے ٹکڑوں کو سلام، ثانیہ زہرا کے جلے ہوئے خیموں کو سلام، اور خاک کربلا کے ہر ذرہ کو سلام۔ آخر رات کٹ گئی، اور کیسے کٹی؟ یہ زینب کے دل سے پوچھو یا شہر بانوں کی آنکھوں سے، یہ عابد کے جگر سے پوچھو یا سکینہ کے سینے سے، یہ دوش مصطفیٰ سے پوچھو یا آغوش فاطمہ سے، یہ نگاہ علی سے پوچھو یا روح فطرت سے۔ صبح ہوئی تو کوفہ کے اس ریگستان میں علی عابد کی صدائیں توحید و رسالت گونج اٹھیں، اور بیمار سید نے میدان کربلا میں دنیا کو یہ بتا دیا کہ آل مصطفیٰ پر پانی بند کر ان کو تڑپایا تو جا سکتا ہے، لیکن حنائے سادات سے توحید و رسالت کی صدائے حق کو مٹایا نہیں جا سکتا، اور انتہائی مظلومی و بے کسی کے عالم میں بھی، اور اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کے باوجود بھی، اور جان و سول صدموں سے چور ہو جانے کے بعد بھی، ایک سید کے گھرانے سے حق و صداقت کی آواز آتی رہے گی۔ خود خدا کو بھی تھا جس کی چادر کا لحاظ، آج اس سیدہ زینب کو بے پردہ دیکھا، علی اصغر کے حلق پر ستم کا لگنا، اور تپتی ہوئی ریت پہ اکبر کو تڑپتا دیکھا۔ آل اطہار کے جلتے ہوئے خیموں کا دھواں، آل اطہار کے جلتے ہوئے خیموں کا دھواں، اور پھر شام کی قید میں سکینہ کا جنازہ دیکھا۔